بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایچ بی نیوز کے ساتھ حسن بیگ۔ ناظرین، آج کا ویلاگ ہم بنیادی طور پہ کرنے جا رہے ہیں جو وزیر اعظم کا دورہ ہے چین کا، وہ کل سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ دورہ جو ہے وہ بیسیکلی 4 سے 6 تاریخ کا تھا، اور 4 سے 7 ہوا، 4 سے 8 ہوا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم صاحب ایک بڑے پروگرام کے ساتھ چائنا جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ سی پیک کا جو معاہدہ ہے، یہ بنیادی طور پہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا، اور اس سے پہلے گو کہ اس کا بیک گراؤنڈ میں اس سے پہلے جو کام کیا تھا وہ زرداری صاحب نے کیا تھا جب وہ پریزیڈنٹ تھے، اور اس کے بعد جب نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے اس سی پیک کی بنیاد رکھی اور ایک بڑے پروجیکٹ کی بنیاد رکھی۔ بنیادی طور پہ یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے چائنا کا، جو ورلڈ اوور تقریباً 9 ان کے پروجیکٹس ہیں۔ ان میں پاکستان کا جو پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی فلیگ شپ کہلاتا ہے۔ فلیگ شپ اس لیے کہلاتا ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ چائنا کی جو ٹوٹل انڈسٹری ہے یا تجارت ہے، وہ کامرس کا سارا انحصار اس روٹ پہ زیادہ ہوگا، گو کہ باقی روٹس پہ بھی اس کی یوٹیلائزیشن ہے۔ پاکستان نے ایک سمارٹ کام کیا تھا، وہ سمارٹ کام یہ تھا کہ اس کو یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی رہ سکتا تھا، صرف روڈ بناتے اور چیزیں جو ہے نا تجارت یہاں سے شروع ہو جاتی۔ پاکستان کا مطالبہ یہ تھا کہ اس کو اکنامک اپرچونٹی میں چینج کیا جائے، اور میاں نواز شریف صاحب نے اس دور میں ایک بڑا اچھا معاہدہ کیا، گو کہ اس پہ تنقید بھی بڑی ہوئی کہ جی یہ اوور انفلیٹڈ ہے، یا اس کی جو جتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنی چاہیے انویسٹمنٹ کی بجائے یہ قرضے زیادہ ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسپائٹ آل دیز آبجیکشنز یہ ایک بڑا اچھا پروجیکٹ تھا جو پاکستان نے شروع کیا، لیکن 2017 اینڈ آنورڈ اس میں ایک چھوٹی سی سلو ڈاؤن کا پروسیس شروع ہوا جب خان صاحب کی حکومت تھی، اور اس دور میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے نہیں چلایا گیا جس طرح سے چلنا چاہیے تھا۔ تنقید یہ کی جاتی ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اگلے 5 سال ہوتے تو شاید یہاں پہ انڈسٹری جو ری لوکیشن ہونی تھی چائنا کی، وہ ساری انڈسٹری یہاں پہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ اس میں آ جاتی۔ 27 جو ہے وہ زونز ہیں اسپیشل اکنامک زونز، جو بیسیکلی اپرچونٹی زونز کہلاتے ہیں، جس میں سے پرائرٹی زونز 9 ہیں، اور 9 پرائرٹی زونز میں سے بھی 3 کو فنکشنلائز کرنا تھا، لیکن افسوسناک بات ہے کہ یہ 3 بھی فنکشنل نہیں ہو سکے۔ لیکن اب ایک دفعہ پھر پہلے پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ آئی، اس میں بھی کوئی تھوڑی بہت کوشش کی گئی ہوگی، لیکن پاکستان کے مسئلے مسائل اتنے گمبھیر ہیں اور زیادہ ہیں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر سکی، اور پھر الیکشن آ گئے، اور الیکشن کا پروسیس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جیسے چلا، جس طریقے سے چلا، وہاں پہ بھی بڑے کوسچنز ہیں۔ لیکن اب اللہ اللہ کر کے ایک حکومت انسٹال ہو گئی، چاہے فارم 45 پہ ہوئی یا 47 پہ ہوئی، چاہے 8 فروری کی ہے یا 9 فروری کی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ظاہر ہے خان صاحب کے ساتھ بار بار حکومت بھی کہہ رہی ہے، مصدق ملک کا کل کا پریس کانفرنس تھی، وہ کہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں خان صاحب سے، لیکن خان صاحب اپنے اس بیانیے سے پیچھے ہٹے جس میں وہ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ 1971 کا واقعہ کیسے ہوا، چونکہ لوگ جس کا مینڈیٹ تھا اس کو مینڈیٹ نہیں ملا، اسی لیے یہ اس وقت زیادتی ہوئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مقتدر حلقے جو ہے وہ اس بات پہ بڑے خفا ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جیسے 9 مئی ہو گیا تو یہ خان صاحب چاہ کیا رہے ہیں۔ لیکن چلیں، یہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن ابھی ہم بات کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کی چائنا وزٹ کی۔ وہ کل سے وزٹ شروع ہو رہا ہے اور 4 سے 8 تاریخ کا وزٹ ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہونی ہیں۔ جو سب سے زیادہ ڈسکس ہونا ہے وہ ایک تو چینی جو قرضہ ہے، جو سرکولر ڈیٹ ہے، جو ان کے آئی پی پیز لگے ہوئے ہیں، ان پہ بڑی یعنی وہاں پہ ڈسکشن ہونی ہے۔ اور پاکستان یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے $15.5 بلین جو ہے وہ ریسٹرکچر ہو جائیں گے، اور اگر وہ ریسٹرکچر ہو گئے تو پاکستان کے کافی معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان چاہ رہا ہے چائنا سے کہ یہاں پہ وہ دوبارہ جیسے 2013 سے 17 تک وہ تھا اسی طریقے سے وہ دوبارہ ان ہو جائے، اور سی پیک کا سیکنڈ فیز جو ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ اس سیکنڈ فیز کا تعلق بنیادی طور پہ ہماری ایگریکلچر سے بھی ہے، ہماری انڈسٹری سے بھی ہے، ہماری صنعت سے بھی ہے، اور یہاں پہ آٹو انڈسٹری سے بھی ہے، ایویشن سے بھی ہے۔
یہ بنیادی طور پہ وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ وہاں سے ری لوکیشن آف انڈسٹری، یعنی ہمارے جو سی پیک کے زونز ہیں وہاں پہ انڈسٹری آ جائے، اور انڈسٹری اگر آتی ہے، اگر وہ وہاں سے تیار ہوتے ہیں چائنیز انویسٹرز، پرائیویٹ انویسٹر یا گورنمنٹ سمیت سارے جب بھی آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی۔ اس وجہ سے تبدیل ہوگی کہ یہاں پہ جب انڈسٹری آ گئی تو یہاں کی جو لیبر ہے وہ بھی کھپ جائے گی، ہم کیپیسٹی بلڈنگ کے چارجز دیتے رہتے ہیں، وہ ہماری جو بجلی ہے وہ بھی خرچ ہونی شروع ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسئلے مسائل جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہونے والے ہیں اگر یہ وہ انڈسٹری لے کے آتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ انڈسٹری ویتنام لے گیا ہے، کمبوڈیا لے گیا ہے، میانمار لے گیا ہے، بہت سارے ملکوں میں وہ انڈسٹری لے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کہیں نہ کہیں اپنا بزنس کرنا تھا، اپنی انڈسٹری ری لوکیشن کرنی تھی۔ اب میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے یہ چانس ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈسٹری چائنا کو قائل کرے، وہ یہاں پہ آ سکے۔ لیکن اس میں ناظرین ایک کیچ ہے۔ کیچ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ بنیادی طور پہ آئی ایم ایف کی بار بار وہ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں یہاں پہ یہ جو ٹیکس ہالیڈیز ہیں یہ ختم کریں، یعنی ٹیکس انسینٹیو جو دیے ہوئے ہیں جو سی پیک کے اصل معاہدے کا حصہ ہیں وہ آپ ختم کریں، اور اس کو وہ جو ایگزمپشنز حاصل ہیں وہ ختم کریں۔ جو آپ نے سبسیڈائز وہاں پہ انرجی دینی ہے وہ ان پہ وہ ٹیرف کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بجلی آپ سستی نہیں دے سکتے اور گیس سستی نہیں دے سکتے ان زونز میں۔ یہ والی چیزیں وہ ہیں جو ہمارے بیسیکلی چائنا کے ساتھ معاہدہ ہے۔ اب اندازہ یہ لگائیں کہ اگر ری لوکیشن آف انڈسٹری ہوتی ہے اوریجنل معاہدے کے تحت ہوتی ہے، جو کہ ظاہر ہے پرائم منسٹر پاکستان جو بھی معاہدہ کریں گے اوریجنل معاہدے کے تحت کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف آنے والے دنوں میں ناظرین کیا کرنے والا ہے؟ میرا خیال ہے ناراض ہو سکتا ہے۔ وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا معاہدہ پہلے اپنے ایگزیکٹو بورڈ کے پاس لے جائیں گے، اور ایگزیکٹو بورڈ ہمیں اجازت دے گا تو تب ہم سٹاف لیول ایگریمنٹ کریں گے۔ وہ تو آلریڈی ان چیزوں کو وہ کیا کہتے ہیں کہ کارٹ بیفور دا ہارس جو ہے نا، ہارس بیفور دا کارٹ، آپ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف اس پہ ریزرویشنز اس کی ہو سکتی ہیں۔ وہ آلریڈی ان کا اصرار یہ ہے کہ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ 230 تک ڈالر جانا چاہیے، جو کہ پاکستان ابھی ریزسٹ کر رہا ہے، اور بہت ساری اور چیزیں بھی آئی ایم ایف جو ہے ہمیں کہہ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک جب چائنا کے ساتھ ہماری کوآپریشن ایک دفعہ پھر دوبارہ زیادہ آنے والی ہے، یا ہم اس لیول پہ جانا چاہتے ہیں جیسے پہلے سی پیک کر رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف ناراض ہو سکتا ہے، اور ہم جو اتنے سارے پاکستانی خوش بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بڑا قرضہ ملنے والا ہے، بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں، اس پہ ناظرین یہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، یہ اس وزٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ آئی ایم ایف کا ریئیکشن کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وی لاگ ختم ہوا۔ حسن بے کو اجازت، اللہ حافظ۔